بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے زندگی اور موت کا ایک عظیم تصور دیا ہے کہ زندگی بھی اللہ رب العزت کی ہی ہے، اسی کے مطابق گزارنی چاہیے، اسی کی خوشنودی کے لیے گزارنی چاہیے، اور موت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرے جہان میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، جہاں جا کر ہمیں زندگی کا حساب دینا ہوتا ہے، اور موت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آنی ضرور ہے، لیکن آنا کب ہے یہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی موت کا خود سامان اختیار کرے اسے خودکشی کہتے ہیں، اور یہ قطعاً حرام ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آج تک کی رپورٹ کے مطابق 8 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کر دیتے ہیں۔ ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی کا عمل کرنے والا جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 1 ملین لوگ یہ منحوس عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ابھی چند روز قبل کی بات ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک شخص نے، جو کسی اداکاری سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کیا مرد کیا عورت، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، ایک عجیب و غریب طور سے اس کا سوگ منایا جاتا ہے۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسی زندگی جی رہا تھا کہ جس زندگی کے آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں، آج کل کی نوجوان نسل خواب دیکھتی ہے، تو اس نے پھر کیوں ایسا قدم اٹھایا؟ بس ایک عجیب و غریب لوگوں نے تصور پیش کیا ہے کہ مایوسیاں بہت جلدی لوگوں کو گھیر لیتی ہیں کہ جناب کوئی فیل ہوا تو خودکشی کر لی، کوئی شرط ہار گیا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، کسی کے ابا نے ڈانٹ دیا تو اس نے یہ کام کر گزرا، کسی کے کاروباری نقصانات ہوئے تو وہ خودکشی کر بیٹھا، کسی کو من چاہا رشتہ نہ ملا، کسی کو بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہر انسان نے بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اسی میں نجات ہے، اور اس میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب برابر ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ملے گی، ڈاکٹرز، لائرز، انجینئرز، ایکٹرز، میوزیشنز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، پلیئرز، اس میں یہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، منسٹرز، یہ لوگ زیادہ ملیں گے، ان کا ریشو بہت زیادہ ملے گا۔ لیکن ایک بات عجیب ہے، تمام ہی ایسی ملعون حرکت کرنے والے لوگوں میں ایک چیز بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ لوگ الگ الگ جگہ کے رہنے والے ضرور ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں، یہ لوگ الگ الگ زبانوں کے بولنے والے ضرور ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ضرور ہوتے ہیں، ان کے مذہب بھی مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ان میں ایک بات بالکل یکساں ہوتی ہے، بالکل ایک چیز بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے مایوسی اور بے سکونی، کہ جب بھی کوئی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ کئی مراحل سے گزر کر آخر کار اس بزدلانہ قدم کو اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے، اور بلکہ کر گزرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رنگین دنیا کا جس کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کہا جاتا ہے، جسے نیم، فیم اور پیسے کی دنیا کہا جاتا ہے، اس رنگین دنیا کا ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ یہ دنیا مایوسی اور بے یقینی اور بے اعتمادی اور ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی سے انسان کو دوچار کر دیتی ہے، گھیر کر رکھ دیتی ہے، اور اس مایوسی اور اس بے چینی کو ختم کرنے کا ان بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں،
ایجادات میں انہوں نے کارنامے وہ انجام دیے کہ اسپیس میں کالونی آباد کر دی، چاند تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے، طرح طرح کی ایجادات دنیا کے سامنے لا کر عقلوں کو حیران کر دیا، اپنی ایسی ریسرچ پیش کری کہ لوگ دم بخود ہو کر ششدد ہو کر رہ گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس اندر کے قرار کو جو بے قراری میں تبدیل ہوتا ہے تو دوبارہ سے قرار میں تبدیل نہیں کر پاتے، اس بے چینی کو ختم نہیں کر پاتے۔ کوئی اگر مایوس ہو جاتا ہے تو اس کو مایوسی اور بے سکونی کے دلدل سے نکال کر امید نہیں دلا سکتے۔ کاش کہ ان لوگوں کو اسلام کی قدر ہوتی اور کاش کہ اس دنیا کے لوگوں کو اسلام اور قرآنی تعلیمات میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنا آتا تو اس دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ الحمدللہ قرآن کریم نے اس بارے میں بڑی واضح ہدایات اور بڑی واضح آیات نازل فرمائی ہیں، ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ کوئی نا امیدی کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اسلام نے تقدیر کا تصور پیش کیا ہے، یوں فرمایا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ یاد رکھو تقدیر کا اچھا اور برا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ موت کا آ جانا تمہارا سب کچھ ختم نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے بعد پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ سے قبروں سے نکال کر اس دنیا کے بارے میں اور یہاں کی زندگی کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس قدر مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بے جا امیدیں بڑھ جاتی ہیں اور ان کی پوری ہونے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تو پھر انسان مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے بڑی واضح انداز میں ایک آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہمیں اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کی یہ آیت کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف سے، خطروں سے، والجوع، اور فاقہ کشی سے، ونقص من الاموال والانفس، اور جان و مال کے نقصانات میں مبتلا کر کے، اور برے نتائج تمہارے سامنے، اس طرح کی باتیں تمہارے سامنے آتی رہیں گی، ہم اس طرح کی باتوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان حالات پر صبر کے ساتھ ڈٹا رہے گا، حوصلہ مندی کے ساتھ کھڑا رہے گا، آگے چلنے کی کوششیں کرتا رہے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ سجن المؤمن کہا گیا، قید خانہ کہا گیا اسے، جنت نہیں ہے یہ۔ آرزوئیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، سپنے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی، چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز کوئی نہ نکالے کہ ہم کوشش ہی نہ کریں کہ جناب جب تقدیر میں مصیبت لکھی ہے تو کیا ضرورت ہے ہاتھ پیر مارنے کی؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سپنے ضرور دیکھیں، مقاصد ضرور اچھے سے اچھے بنائیں اور کوششیں ضرور کریں، لیکن ان کی کوششوں کے بعد نتائج صرف اور صرف اللہ پر چھوڑ دیں کہ اگر مصیبت اور نتائج میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو صبر کے ساتھ اس کا حل تلاش کرنے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں، مگر نتائج اللہ پر چھوڑ دیں کہ اگر آپ کی کوششیں برابر نہیں ہوتی ہیں، کوئی اچھا نتیجہ نہیں سامنے لاتی ہیں، تو صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے اعتماد کریں کہ ہمیں اس پر اجر ملے گا۔ اسی بات کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ بھی اللہ رب العزت پر، جو شخص بھی اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔
اور ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، دل چھوٹا مت کرو، ہر تنگی کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسانی طے فرما دی ہے۔ یہ آیات ہمیں حوصلہ دلاتی ہیں۔ اگر ان تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے تو انسان کو ایک عجیب قرار اور حوصلہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت تمہیں اس سے دور رکھتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے بہت زیادہ متنفر ہو جاتے ہو، دوری اختیار کرتے ہو، جبکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو نتائج صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اس بات کا ہمیں اللہ رب العزت نے بہت ہی عظیم سبق دیا۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ زندگی ایسے گزارو کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے کمتر کو دیکھ کر زندگی گزارو، کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سکون قلب حاصل ہوگا، بے چینی اور بے قراری سے نجات ملے گی۔ اور اسی کے بعد فرمایا کہ دین کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے برتر کو دیکھ کر، اپنے سے آگے بڑھنے والے کو دیکھ کر زندگی گزارو، کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مزید خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق حاصل ہو جائے گی، آخرت مزید شاندار بن جائے گی۔ اور مصیبت میں گھرے اور آزمائشوں میں پھنسے شخصوں کے لیے، اشخاص کے لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ پریشان مت ہونا، گھبرا مت جانا، مصیبت سے نمٹنے کی تمہارے اندر اللہ رب العزت نے پہلے ہی طاقت رکھ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کی ایک آیت سے صاف صاف وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، بیان فرما دیا۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھیں، یاد کرتے رہیں ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ضرور اس نے مقدر فرما دی ہے، طے فرما دی ہے، تو مجھے آسانی مل کر رہے گی، یہاں ملے گی، اگر یہاں نہیں ملی کسی مصلحت کے تحت تو وہاں ضرور ملے گی، اور ڈبل ٹبل اور کئی گنا زیادہ ہو کر ملے گی۔ کتنے ہی سخت حالات انسان پر آ جائیں، انسان کو اللہ رب العزت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، حوصلے کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھا کرو، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تم گمان ہی بگاڑ لو گے تو فیصلے اچھے کیسے ہوں گے؟ اس لیے اپنے گمانات اچھے رکھنے کی اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خاص ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر قلبی سکون سے محروم ہو کر کسی بے چینی کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے کسی اور طرف نہ جانا، کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے علاوہ اللہ نے اطمینان اور قلبی سکون کہیں اور رکھا ہی نہیں ہے۔ جو چیز کہیں رکھی نہیں تو وہاں سے مل کیسے سکتی ہے؟ لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ شہرت حاصل کر، نیم فیم کما، پیسہ بنا، عیاشیاں کر، اس سے بڑا سکون کہیں اور نہیں ہے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ اپنا اسٹیٹس ہائی کر، ذرا یہاں سے نکل کر فلاں جگہ رہنا شروع کر، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، اپنی سوسائٹی کو ذرا بدلنے کی کوشش کر۔ اور انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو یہ حاصل ہو جائے گا تو اسے بڑا قرار حاصل ہوگا، بڑا اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، یہ بے چینی اس کی دور ہو جائے گی، بس زندگی کا مقصد اس کا پورا ہی ہو جائے گا، اس کو ایسا لگنے لگتا ہے۔ لیکن جب وہ اس دلدل میں پاؤں رکھتا ہے تو اس کو بے سکونی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتا پھرتا ہے کہ ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے، ابھی اس کو پورا کرنے میں کچھ اور کمی رہ گئی ہے، کچھ اور حاصل کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہاں سے یہ کمایا جائے اور یہ چیزیں حاصل کی جائیں، شاید سکون حاصل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو چیزوں میں اللہ رب العزت نے
پیسے میں اللہ رب العزت نے، شہرت میں اللہ تعالیٰ نے سکون کہیں نہیں رکھا ہے، لہذا اس میں یہ چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں۔ سکون تو اللہ رب العزت نے، قلبی اطمینان تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں، اپنی ہدایات میں، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اس کو اختیار کیا جائے، پھر دیکھیے بے چینی کیسے دور ہوتی ہے، نا امیدی کیسے سر پٹک کر بھاگتی ہے۔ لیکن اسلام سے روگردانی کے نتیجے میں، قرآن سے بے توجہی کے نتیجے میں، نفرت کے نتیجے میں دنیا جو ہے ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہے کہ وہ اس بے سکونی اور بے چینی کے شکار ہو چکی ہے، اور جب تک اس کو معلوم ہوتا ہے تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کرب اور بے چینی کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ لہٰذا وہ اس کو دور کرنے کے لیے پھر نشوں کا، ڈرگس کا، شراب کا، پتہ نہیں کس کس طرح کی چیز کا استعمال کرتے ہیں، اور خود کو غافل رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے ہوش رکھتے ہیں، غافل رکھتے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی ان کو یہ خالی پن پھر سے ہی آ گھیرتا ہے، پھر سے ان کو بے قراری اور بے چینی سوار ہو جاتی ہے۔ وہ جو بے ہوش رکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ اس تکلیف سے دور رہیں، ان مصیبتوں سے دور رہیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ان نشوں کی لت جو ہے انہیں کسی نہ کسی خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ عادت ان کے سامنے کسی نہ کسی خطرناک ترین بیماری، کسی عبرتناک ترین بیماری کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ جب یہ آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، حالات بڑے عجیب ہو چکے ہوتے ہیں، ہیبت ناک انجام کو پہنچتے ہیں، اور پھر سسک کر اس دنیا سے آخر کار مر ہی جاتے ہیں، بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ایک اور ہوتے ہیں، ایک اور قسم کے لوگ ہیں، وہ ایک الگ طرح کے لوگ ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس سارے مسائل کو جھیل نہیں پاتے، وہ اس بے چینی کو جھیل نہیں پاتے، اس بے سکونی اور بے قراری سے وہ اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو زندگی اجیرن لگنے لگتی ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور شاید اپنے آپ کو کسی طرح سے مارنے کے بعد ان کو نجات مل جائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار کر وہ اس سے زیادہ اذیت ناک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسی مصیبت میں پھنستے ہیں جہاں سے نکلنا کبھی نصیب ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ کہ روایت میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص جس طرح کا بھی عمل اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، یعنی خودکشی کرتا ہے، وہ آخرت میں اسی عمل کو دہراتا رہے گا۔ اللہ اس کو یہی عذاب دے گا کہ تو نے یہ چیز اختیار کی تھی، اس طرح کی تکلیف سے گزرا تھا، اب یہ تکلیف ہی تیرا مقدر ہے، کرتا رہے، یہ بار بار مر اور بار بار یہی کر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اسلام نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے، یہ زندگی ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بخشی ہے، یہ جسم بھی اللہ رب العزت نے ہمیں استعمال کی خاطر عطا کر دیا ہے، تو ہمیں بالکل بھی یہ بات جو ہے زیب نہیں دیتی، بلکہ اس بات کا ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو نقصان پہنچائیں، اس کی دی ہوئی زندگی کو اپنی مرضی سے ختم کر دیں، اس کا ہمیں قطعاً کوئی حق نہیں ہے، اس کے دیے ہوئے جسم کو نقصان پہنچانے کا ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس قبیح امر کو یعنی اس خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس تمام گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خودکشی کرنے والا کس قدر شنیع امر کا مرتکب ہوتا ہے، کس قدر خراب عمل کا مرتکب ہوتا ہے، اور پھر جب یہ شخص اس دنیا، اور پھر ایسا شخص جبکہ وہ کافر بھی ہو اور اس کی زندگی حرام اور ناجائز کاموں سے جڑی ہو، تو ایسے شخص کے اوپر، اس کی زندگی حرام اور ناجائز کاموں سے جڑی ہو، تو ایسے شخص کے اوپر ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا افسوس کرنا، عقیدت بھری باتیں کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے ہمدردی کے کلمات کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج
لوگوں نے جو ہے غیر مسلموں کے لیے RIP کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ریسٹ ان پیس۔ تو اس کے بارے میں اسلامی ہدایات یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، آرام اور سکون کی دعا کرنا قطعاً ناجائز ہے، اس کی اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شخصوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ پسندیدگی کا اظہار کرنا جو اسلام کے خلاف عمل کرتے ہوں، جن کی زندگی ہی اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا جن کا مقصد ہو، اور ایمان والوں کا ایسے لوگوں سے ہمدردی کرنا کیسے زیب دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت اور تعلق رکھا کرتا تھا۔ کیا کوئی ایمان والا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، بے حیائی کو فروغ دینے والوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتا ہو، کہ جب ان کو عذاب دیا جائے، جب ان کو پکڑا جائے تو اسے بھی کھینچ تان کر دوزخ کے حوالے کر دیا جائے؟ کیا کوئی ایمان والا یہ سوچ سکتا ہے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ لہٰذا لوگوں کو اس بارے میں متنبہ ہونے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھیوں کو توجہ دلانے کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک دنیا میں اس طرح اختیار کر سکتے ہیں کہ ان کو ایمان کی، اسلام کی طرف راغب کریں، مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اور ان کے کام سے ہم جو ہے پوری طرح سے متنفر رہتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے اور زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور عزت والی اور سکون والی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔